وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معزز و محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہم لوگ ذی الحجہ کے مہینے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور مشیت ہوئی تو انشاءاللہ آج شام میں چاند نظر آ جائے گا ذی الحجہ کے مہینے کا۔ محترم بھائیو، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس کے ابتدائی جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سال میں نیکیاں کمانے کے لیے 2 موسم عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک موسم رمضان کا موسم ہے، ماہ رمضان، جس میں ہم جم کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا موسم اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذی الحجہ کے مہینے میں نصیب عطا فرماتا ہے۔ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت قرآن اور حدیث میں آئی ہے۔ قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا ان 10 دنوں سے متعلق۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ فجر میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک تو فجر کی قسم کھائی، اور پھر اللہ نے کہا 10 دنوں کی قسم۔ اکثر مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہاں 10 دنوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات۔ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ ایام معلومات میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں۔ تو ایام معلومات سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ میرے بھائیو، یہ 2 دلیلیں ہیں قرآن و حدیث، قرآن کے اندر، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن میرے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اب چلیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان 10 دنوں کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے سب سے بہترین ایام اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو یہ 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن۔ سال میں 365 دنوں میں سب سے بہترین ایام اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں میرے بھائیوں۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی رمضان کے آخری 10 دن بھی بہت فضیلت والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اعتکاف کیا کرتے تھے، اور لیلۃ القدر کو ان آخری راتوں میں تلاش کیا کرتے تھے۔ تو پھر وہاں 10 دن ہے اور یہاں 10 دن ہے، تو پھر دونوں میں کون سے ایام فضیلت والے ہیں؟ تو میرے بھائیو، اس سلسلے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، دنوں کے اعتبار سے ہمارے پاس جو نہار ہوتے ہیں، نہار دن، یہ دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کے آخری راتیں فضیلت والی ہیں۔ راتیں وہاں اور دن یہاں۔ میرے بھائیو، حضرت
علامہ ابن القیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آخر کار ان 10 دنوں کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ کیا معاملہ ہے کہ ان 10 دنوں کی اتنی بڑی فضیلتیں آئی ہیں کہ 365 دنوں میں ان 10 دنوں کو کیوں اتنا زیادہ جو ہے اہمیت دیا گیا ہے؟ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کے اندر یوم عرفہ رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یوم النحر رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یوم ترویہ رکھا ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ تو اسی لیے ان 10 دنوں کی بہت 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 بڑی فضیلت ہے۔ چلیے ایک اور حدیث ان 10 دنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے میں سنانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام۔ اے لوگو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں عمل کرنے کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ پسند کرتا ہے، بہت پسند ہے اللہ تبارک و تعالی کو۔ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ بہت پسند کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں کے علاوہ اگر کوئی آدمی جا کر کے جہاد کر رہا ہے، میدان جنگ میں جہاد کرتے کرتے یہ ایک آدمی شہید ہو جا رہا ہے، کیا اس کی شہادت بھی ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا عمل بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اللہ کے نبی نے کہا الا من خرج بنفسه وماله، ایک آدمی اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، جان بھی مال بھی، ثم لم يرجع حتى تحرق محجة دمه، یعنی سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، تو ایسا آدمی ان 10 دنوں کے عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دیکھیے کتنے عظیم دن آ رہے ہیں ہمارے سامنے، کتنے بڑے دن آ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ میرے بھائیو ہمیں ان دنوں کی قدر کرنا چاہیے۔ آنے والے جو 10 دن ہیں، جو آج مغرب کے بعد ہی سے ہو سکتا ہے شروع ہو جائیں گے، جم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، بندگی کیجئے، اعمال صالحہ کیجئے۔ جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں میں عمل کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، بہت پسند کرتا ہے۔ ہمیں یہ جو قیمتی موقع اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، ثواب کمانے کا سیزن ہے، اس سیزن کو ہمیں ہاتھ سے ہرگز جانے نہیں دینا چاہیے۔ چلیے میرے بھائیوں، ہمیں ان 10 دنوں کے اندر کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں، ہمیں اعمال صالحہ تو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی چند مخصوص اعمال میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا دلائل کی روشنی میں۔ ان 10 دنوں میں ہمیں کون سے اعمال کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں اور ان پورے مہینوں کے اندر، آپ جانتے ہیں نا یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ بھی جو ہے حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے بارے میں کہتا ہے، یا جو حرمت والے مہینے ان کے بارے میں کہتا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اے لوگو ظلم نہ کرو۔ ظلم تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، سال کے 12 مہینے ظلم نہیں کرنا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ جو حرمت والے مہینے ہیں، ان حرمت والے مہینوں میں کوئی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے۔ یہ بنیادی کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کام ہمیں ان 10 دنوں کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں فرائض کو اچھے ڈھنگ سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ فرائض
اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض ادا کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما تقرب الی من عبدی احب مما افترضته علیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اعمال جسے میں نے میرے بندے کے اوپر فرض کیا ہے، وہ فرض شدہ اعمال کو کر کے ایک بندہ میرے نزدیک جتنا قریب ہوتا ہے کسی اور عمل سے اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا۔ فرائض کا اہتمام، فرض نماز کا اہتمام ہمیں ضرور بضرور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہمارے اوپر حقوق العباد یا حقوق اللہ کے تعلق سے اگر کچھ بھی اگر فرض واجب ہو گیا ہے ہمارے اوپر تو اسے ادا کرنے کی میرے بھائیوں ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دنوں کے اندر ہمارے اسلاف بہت کوششیں کیا کرتے تھے، بہت عمل کرتے تھے ہمارے اسلاف۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی عبادت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے ان 10 دنوں کے اندر کہ طاقت سے بڑھ جاتی تھی عبادت، طاقت سے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اسلاف جس طرح سے ان 10 دنوں کی قدر کیا کرتے تھے، ان میں عبادت کرتے تھے، ہمیں بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ چلیے ایک اور عمل آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید بیان کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ، اے لوگوں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ یاد رکھو اس میں زیادہ سے زیادہ تم کیا کرو، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کی کوشش کرو۔ کیسا ذکر کرنا چاہیے؟ تکبیرات زیادہ سے زیادہ بولنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھروں میں، بازاروں میں، تجارت کے وقت میں، جہاں بھی موقع مل رہا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیرات کو بیان کرتے رہیں مرد حضرات، اور خواتین اپنے گھروں کے اندر تکبیرات کو وہ بیان کرتے رہیں، پڑھتے رہیں تکبیرات۔ ان 10 دنوں کے اندر علماء نے تکبیرات کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے تکبیرات مقید اور ایک ہے تکبیرات مطلق۔ تکبیرات مطلق کہتے ہیں ان تکبیرات کو جو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے ایام تشریق تک بولا جاتا ہے، اور تکبیرات مقید ان تکبیرات کو کہا جاتا ہے جو یوم عرفہ سے لے کر کے ایام تشریق تک بولا جاتا ہے، انہیں مقید کہا جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں تکبیرات مطلق کا اہتمام کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح کے جو بھی اذکار ہیں، ان اذکار کو زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر ہمیں اپنے زبانوں سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور میرے بھائیوں، ہمارے صحابہ یہ عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دونوں یخرجان الی السوق فی ایام العشر، بازاروں میں نکل جاتے تھے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، یکبران، یہ دونوں تکبیرات بولتے تھے بازاروں میں جا کر، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا، اور لوگ بھی جو ہے ان کی تکبیرات کو سن کر کے لوگ بھی جو ہے تکبیرات بولا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ بھی ایک عمل کر لیا جائے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر الا ماشاء اللہ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو ان 10 دنوں میں تکبیرات کا، اللہ کی حمد و ثنا کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حج اور عمرے کی سعادت اگر دے رہا ہے ان 10 دنوں کے اندر، تو یہ سعادت جو ہے ضرور بضرور حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، اے لوگو مسلسل حج اور عمرہ کرتے رہو، اس لیے کہ یہ 2 عمل ایسے ہیں فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، یہ دونوں جو عمل ہیں یہ گناہوں کو اس طرح سے پاک کر دیتے ہیں، اس طرح سے پاک کر دیتے ہیں جس طرح سے کما ينفی الکیر خبث الحدید، جس طرح سے آگ جو ہے وہ زنگ شدہ لوہے کو پاک کر دیتی ہے۔ یہ عمل بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اگر موقع دے رہا ہے تو ان 10 دنوں کے اندر عمرہ کر لیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہی 10 دنوں کے اندر حج بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحج هو العرفہ، الحج هو العرفہ، یاد رکھو کہ حج جو ہے وہ عرفہ ہے، عرفہ ہی حج ہے، یعنی بغیر عرفہ کیے کہ حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور آپ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں عرفہ جو ہوتا ہے وہ انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی عمل کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ نے اگر موقع دیا نکل جائے آدمی عمرہ کرنے کے لیے، اللہ نے اگر استطاعت دیا ہے تو ضرور بضرور حج کرنا چاہیے۔ میں اللہ سے یہاں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جن کو طاقت دیا ہے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ انہیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، اور جن کے اندر اللہ نے طاقت نہیں دیا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حج اور عمرہ کی طاقت نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اسباب کا انتظام فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر ہمیں روزوں کا خاص طور پہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پورے کے پورے 9 روزے رکھ دیجئے، 10ویں دن عید ہے، 9 دن کے پورے روزے رکھ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 دنوں میں ضرور بضرور روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اما حفصہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، ویوم عاشوراء، اور عاشوراء کا روزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، وثلاثۃ ایام من شہر، اور 1 مہینے میں 3 روزے جسے ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، وَأَوَّلَ اثنین من الشہر والخمیس، اور اسی طرح ہر مہینہ جمعرات اور پیر کا روزہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ میں یہاں آ کر کے سنا کہ الحمدللہ پیر اور جمعرات کے روزے کا یہاں پہ اچھا خاصا اہتمام ہوتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی استمرار کے ساتھ اللہ تعالی یہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، روزہ یہ اتنا بڑا عمل اور اتنا بہترین عمل ہے، آپ کئی مرتبہ جو ہے روزے کے فضائل سنتے ہیں۔ یہ ایک فضیلت میں ذکر کر کے آگے بڑھوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بذلک اليوم، یاد رکھو 1 دن کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو 70 سال جہنم سے دور کرے گا، 70 سال اللہ تبارک و تعالی دور کرے گا۔ اب یہاں 9 روزے اگر ہم رکھ لیں گے انشاءاللہ 630 سال ہم جہنم کے آگ سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کیجئے کہ آپ جو ہے روزے رکھیں، ذی الحجہ کا یہ جو مبارک عشرہ آ رہا ہے، مبارک دن ہے، ان دنوں میں ضرور بضرور جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طرح میرے بھائیو، یہ عمل ہمیں یہ بھی کرنا ہے ان 10 دنوں میں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم ہلال ذی الحجہ، اے لوگو اگر تم میں سے کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، چاند دیکھنے کے بعد اگر وہ اراد ان یضحی، اگر وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے،
تو ایسا آدمی کیا کرے فلا یاخذن من شعرہ ولا من اظفارہ، دیکھو وہ اپنے ناخنوں کو نہ نکالے اور اپنے بالوں کو نہ نکالے۔ اس سلسلے میں جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھو ناخن اور بال کہیں کے بھی ہو وہ نہ نکالے، نہ جلائے، نہ کاٹے، کچھ بھی کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے چاند نظر آنے سے پہلے جو ہے اس کو آپ جو ہے کاٹ لیں، لیکن چاند نظر آنے کے بعد نہیں کاٹا جائے گا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون نہیں کاٹیں گے؟ کیا قربانی کرنے والے کے سارے فیملی والے نہیں کاٹیں گے، یا نہیں تو جو صرف قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ آدمی نہیں کاٹے گا؟ تو شیخ صالح المنجد اپنی جو ہے فتاوے میں ذکر کرتے ہیں کہ یہاں جو حکم دیا گیا ہے صرف اس آدمی کے لیے ہے جو آدمی گھر کا سرپرست ہے، جو قربانی کرنے والا ہے وہ نہیں کاٹے گا، اور ان کے علاوہ گھر کے جتنے افراد ہیں ان پہ یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ وہ الحمدللہ وہ اپنے بال وغیرہ ناخن وغیرہ کٹا سکتے ہیں، ذمہ دار جو آدمی ہے وہ جو ہے نہیں کٹائے گا۔ ہاں، اور اگر کوئی کٹا لیا تو کیا ہوگا اس کا حکم؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، البتہ اس نے جو ہے سنت کی مخالفت کی ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان میں قربانی کرنے والوں کے لیے خاص طور پہ یہ حکم ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، قربانی کا عمل یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے قربانی کا انتظام کر لیا ہوگا، اور اگر کسی کو انتظام نہیں ہوا ہے قربانی کا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سبھی مسلمان بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کی استطاعت نصیب عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر انتظام فرمائے۔ قربانی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، اے لوگوں یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا دن، سال میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ ثم یوم الخر، پھر اس کے بعد دوسرا دن، قربانی کا دوسرا دن ہے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یوم الخر سے مراد قربانی کا دوسرا دن ہے۔ آپ جو عید کے دن قربانی کرتے ہیں اس کے بعد والے دن قربانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ میرے بھائیو، قربانی کی عبادت یہ ایک بہت بڑی اور بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو ہر امت کے اندر مشروع فرمایا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کی عبادت کو مشروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے لوگ قربانی کریں، اس کے لیے قربانی کریں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام پہ جو ہے خون بہایا جائے۔ اور دنیا میں سب سے پہلی قربانی کس نے پیش کی تھی معلوم؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے پیش کی تھی۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ 2 بچوں نے، حابل اور قابل نے قربانی پیش کی تھی، اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، دوسرے کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا۔ حابل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے انما يتقبل اللہ من المتقین، یاد رکھو اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا، قربانی متقیوں کی قبول ہوتی۔ یعنی ایسا آدمی جو رضائے الہی کے لیے قربانی کرتا ہے اس کی قربانی قبول ہوگی۔ ایسا آدمی جو معاشرے میں اپنا نام کرنا چاہتا ہے، اپنی ناک اونچی کرنا چاہتا ہے، یاد رکھیے ریاکاری کی قربانی، دکھاوے کی قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جس طرح سے ساری عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، اسی طرح قربانی کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک اور عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے تلاوت قرآن پاک۔ زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک نظام بنا لیا جائے، یہ 10 دنوں میں بھائی کم از کم یہ قرآن ہم ختم کریں گے، ارادہ کر لیجئے، یہ قرآن ہم ختم کریں گے۔ یہ 9 دنوں کے اندر یا 10 دن کے اندر 3 پارے اگر آپ پڑھ لیں گے نا، انشاءاللہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ یہ قرآن
عمل کیجئے، کیونکہ یہ 10 دن پھر ہمارے زندگیوں میں دوبارہ آئندہ سال آئیں گے، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کو یہ دن ملے یا نہ ملے، کون جانتا ہے ہم میں سے، کون جانتا ہے ہم میں سے؟ کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ آئندہ سال پھر یہ 10 دن ہمیں ملیں گے؟ میرے بھائیوں، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ اسی لیے جو سامنے آ رہے ہیں دن، ان دنوں کی قدر کرنے کی کوشش کیجئے، اور یہ قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ایک پلان بنائیے، آپ ایک دستور اپنے سامنے رکھیے، بھائی مجھے یہ 10 دن کے اندر یہ کام میں ضرور کروں گا، میں قرآن ختم کروں گا، میں روزے رکھوں گا۔ یہ سب اگر کرنا ہے تو جو ہمارے غیر ضروری کام ہیں ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز موبائل کی قربانی دینا پڑے گا، اور اگر ایسے کام جو ضروری نہیں ہیں تھوڑا ان کو کیا کر دیجئے، آپ پینڈنگ میں ڈالیے، عید کے بعد کر لیجئے، لیکن یہ 10 دنوں میں میں اللہ کے لیے فری ہو جاؤں گا، ارادہ کر لیجئے، میں اللہ کے لیے ٹائم نکال دوں گا، کیونکہ یہ 10 دن بڑے قیمتی 10 دن، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں عمل کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیو، چلیے ایک جنتی والی حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ عمل ہمیں کرنا چاہیے، یہ خاص طور پہ 10 دنوں میں اور عام دنوں کے اندر بھی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے آپ نے سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، بھئی آج روزہ کون رکھا ہے؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے روزہ رکھا ہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، ایک تو روزے کے بارے میں آپ نے سوال کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فمن تبع منکم اليوم جنازہ، بھئی تم میں سے کون ہے جو جنازے میں شریک ہوا ہو آج؟ قال ابو بکر، ابو بکر نے کہا انا، اے اللہ کے نبی آج میں جنازے میں بھی شریک ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، قال فمن اتى مطعم منکم اليوم مسکینا، کون ہے تم میں سے جس نے کسی مسکین کو کھلایا آج؟ قال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے یہ کام کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فمن عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما استمعنا فی امرأ الا دخل الجنہ، اگر یہ تمام اوصاف کسی ایک آدمی کے اندر جمع ہیں تو وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دیکھیے اعمال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو عمل کیا ہے، یہ عمل ہمیں اس عشرے میں خاص طور پہ کرنا چاہیے، اور باقی جو دن ہیں ان کے اندر بھی جو ہے یہ اعمال جو ہے اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عید آ رہی ہے تو عید کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں سال میں 2 مرتبہ دیتا ہے، تو خاص طور پہ اہل ثروت اللہ تبارک و تعالی نے جنہیں اللہ نے نوازا ہے، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، تو وہ صدقات و خیرات کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے جو غرباء ہیں، ہمارے جو مساکین ہیں، یہ بھی جو ہے عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اس بات کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ یہ 10 دن جو ہے صدقہ و خیرات کرنے کے بھی ہیں، جتنا بھی ہو سکے آپ اعمال خیر ان دنوں میں کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اسی طرح اگر کسی سے کوئی جھگڑا ہے، کسی سے کوئی عداوت اور دشمنی ہے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ یہ 10 دن بڑے قیمتی ہیں، 10 دنوں میں معاف کر دیجئے، کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اب میرے اور تمہارے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، کچھ بھی نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، چلو آج سے ہم جو ہے بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ اگر کسی کو سلام کلام نہیں کر لیجئے ان 10 دنوں کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اچھے دن ہمیں نوازا ہے۔ تو محترم بھائیو، پھر ایک مرتبہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قیمتی دن ہمیں دینے والا ہے۔ ان دنوں میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں
اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔